بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنے دماغ کو کیسے کنٹرول کریں گے، آپ اپنے دماغ کو کس طرح سے کور کریں گے، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ دو ایفیکٹ ہیں، پلیسیبو ایفیکٹس اور ایک ہوتا ہے نوسیبو ایفیکٹس۔ پلیسیبو ایفیکٹس اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ہم لوگ کرتے ہیں میڈیکل کے اندر، یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں بیمار ہوں، وہ بیمار نہیں ہوتا لیکن ڈاکٹر اس کو ایک گولی دیتا ہے، اور وہ گولی کوئی دوائی کے طور پر استعمال نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک چینی کی ہوتی ہے، اور اس کو دے دیا جاتا ہے اور اس کا مائنڈ جو ہے نا جی سیٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر، نوسیبو ایفیکٹس۔ تو وہ اس گولی کو کھا کر کے کہتا ہے جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں نے 2000 روپے لگائے ہیں جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں، حالانکہ اس کو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح نوسیبو ایفیکٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے مائنڈ میں یہ بات بٹھا دیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ آدمی کہتے ہیں جی میرے ساتھ برا ہونے والا ہے، میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کے جگر پہ ایک ٹیومر تھا، تو ڈاکٹر نے دیکھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ کینسر کا ٹیومر ہے، آپ 2-3 مہینے میں مر جاؤ گے۔ اب اس کے مائنڈ میں، اس کے دماغ میں جب یہ بات بٹھا دی گئی تو وہ یہی سوچنا شروع کر دیا، لوگوں سے ملنا شروع کر دیا کہ زندگی کا اینڈ ہے۔ 3 مہینے بعد وہ بندہ مر گیا۔ اب جب مر گیا تو اس کا پوسٹ مارٹم جب کیا گیا تو اس کے جگر پہ وہ جو ٹیومر تھا وہ کینسر کا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ ڈاکٹر کی تشخیص غلط تھی لیکن بندہ مر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مائنڈ، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ میں نے مر جانا ہے۔ ایک مجرم تھا، اب اس مجرم کو کہا گیا کہ تمہیں سزائے موت ہونی ہے، لیکن ہم تمہیں پھانسی لگا کر کے نہیں ماریں گے بلکہ تمہیں اس طرح ماریں گے کہ جب تمہارا موت کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں کوبرا سے ڈسوا کے ماریں گے، سانپ سے۔ اب ہوا یہ کہ جب اس کا وقت آیا، اب اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، اور پٹی باندھ کر کے اس کے پاؤں پہ یہ جو کامن پنیں ہوتی ہیں، پنیں چھوٹی چھوٹی، یہ اس کے پاؤں پہ 2 دفعہ ماری تو وہ بندہ مر گیا۔ اور اس کے جسم میں کیا پایا گیا؟ کوبرا کا زہر پایا گیا۔ یہ کہا گیا کہ اس کے جسم میں کوبرا کا زہر پایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے یہ بات بٹھا دی تھی کہ یہ جو مجھے لگ رہا ہے یہ کوبرا کا ڈسنا ہے۔ نوسیبو ایفیکٹس، کہ اپنے آپ، اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لینا۔ ایک شخص، ایک بچہ بڑا نالائق، اب جی پڑھتا نہیں ہے، ادھر ادھر دوڑ رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ تم نے ایک ٹیسٹ دینا ہے، سیٹ، SAT سیٹ، اور یہ مختلف جگہوں پر ہوتا ہے، الگ الگ اس کی ورتھ ہوتی ہے۔ اب اس نے دیا، اس کے نمبر آئے 1480، 1600 میں سے 1485۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا اتنے نمبر تو آ ہی نہیں سکتے، تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو چیٹنگ نہیں کی، میں نے نقل نہیں کی۔ اب چلتے چلتے وہ ایک بڑی زندگی اس کی شروع ہوئی، وہ اسکول میں ٹاپ کیا، یونیورسٹی میں، تو وہ لڑکا پہنچا امریکہ میں، اور امریکہ کی ایک بہت بڑی میگزین کا ایڈیٹر بنا۔ اب ہوا یہ، کچھ عرصے کے بعد سیٹ کمپنی کی طرف سے اس کے پاس ایک لیٹر پہنچا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی دفعہ، آپ کے نمبر 1485 نہیں ہے، آپ کے نمبر 580 ہیں۔ اور اس کے یہ اوریجنل نمبر تھے، لیکن اس وقت تھوڑا سا مارکنگ میں غلطی ہو گئی تھی جو اس کی۔ لیکن آپ یاد رکھیں تبدیلی آئی، تبدیلی نمبروں سے آئی؟ نہیں، تبدیلی نمبروں سے نہیں آئی، آپ کے مائنڈ لیول سے آئی ہے۔ آپ اپنی سوچ کے مطابق، اپنے دماغ کے مطابق جو کرنا چاہتے ہیں ویسا ایکٹنگ شروع کر دیں، ویسے ہونے شروع کر دیں، آپ ویسے ہو جائیں گے۔ یہ دماغ، یہ آپ کا جو بہت بڑا جو ہے نا جی اللہ نے انسان کو یہ دی ہے، انسان اس طرح کا سوچنا شروع کر دے اور اس طرح کی ایکٹنگ شروع کر دے، انسان وہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے اور دماغ کو اپنے قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔